بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم قرارداد پاکستان کے بارے میں جانیں گے جو کہ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں منعقد ہوئی۔ مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 3 روزہ سالانہ اجلاس کے اختتام پر وہ تاریخی قرارداد منظور کی گئی جس کی بنیاد پر مسلم لیگ نے برصغیر میں مسلمانوں کے لیے الگ وطن کے حصول کے لیے تحریک شروع کی اور 7 برس کے بعد اپنا مطالبہ منظور کرانے میں کامیاب رہی۔ برصغیر میں برطانوی راج کی طرف سے اقتدار عوام کو سونپنے کے عمل کے پہلے مرحلے میں 1936 سے لے کر 1937 میں جو پہلے عام انتخابات ہوئے تھے ان میں مسلم لیگ کو بری طرح سے ہزیمت اٹھانی پڑی اور اس کے اس دعویٰ کو شدید ضد پہنچی کہ وہ برصغیر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ اس وجہ سے مسلم لیگ کی قیادت اور کارکنوں کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے اور ان پر ایک عجب بے بسی کا عالم تھا۔ کانگریس کو مدارس، یو پی، سی پی، بہار اور اڑیسہ میں واضح اکثریت حاصل ہوئی تھی۔ سرحد اور بمبئی میں اس نے دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر مخلوط حکومت تشکیل دی تھی اور سندھ اور آسام میں بھی جہاں مسلمان حاوی تھے کانگریس کو نمایاں کامیابی ملی تھی۔ اس دوران میں کانگریس نے جو پہلی بار اقتدار کے نشے میں کچھ زیادہ ہی سرشار تھی ایسے اقدامات کیے جن سے مسلمانوں کے دلوں میں خدشات اور خطرات نے جنم لینا شروع کر دیا۔ مثلاً کانگریس نے ہندی کو قومی زبان قرار دے دیا، گاؤں کشی پر پابندی عائد کر دی اور کانگریس کے ترنگے کو قومی پرچم کی حیثیت دی۔ اس صورت میں مسلم لیگ کی اقتدار سے محرومی کے ساتھ اس کی قیادت میں یہ احساس پیدا ہو رہا تھا کہ مسلم لیگ اقتدار سے اس بنا پر محروم کر دی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت کہلاتی ہے۔ یہی نقطہ آغاز تھا مسلم لیگ کی قیادت میں 2 جدا قوموں کے احساس کی بیداری کا۔ اسی دوران میں دوسری جنگ عظیم کی حمایت کے عوض اقتدار کی بھرپور منتقلی کے مسئلہ پر برطانوی راج اور کانگریس کے درمیان مناقشہ ہوا اور کانگریس اقتدار سے الگ ہو گئی تو مسلم لیگ کے لیے کچھ دروازے کھلتے دکھائی دیے اور اسی پس منظر میں لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کا یہ 3 روزہ اجلاس 22 مارچ کو شروع ہوا۔ اجلاس سے 4 روز قبل لاہور میں علامہ مشرقی کی خاکسار جماعت نے پابندی توڑتے ہوئے ایک عسکری پریڈ کی تھی جس کو روکنے کے لیے پولیس نے گولیاں چلائیں۔ 35 کے قریب خاکسار جاں بحق ہوئے۔ اس واقعے کی وجہ سے لاہور میں زبردست کشیدگی تھی اور صوبہ پنجاب میں مسلم لیگ کی اتحاد تھی۔ اتحادی جماعت یونینسٹ پارٹی برسر اقتدار تھی اور اس بات کا خطرہ تھا کہ خاکسار کے بیلچہ بردار کارکن مسلم لیگ کا یہ اجلاس نہ ہونے دیں یا اس موقع پر ہنگامہ برپا کریں گے۔ موقع کی اسی نزاکت کے پیش منظر قائد اعظم محمد علی جناح نے افتتاحی اجلاس سے خطاب کیا جس میں انہوں نے پہلی بار کہا کہ ہندوستان میں مسئلہ فرقہ وارانہ نوعیت کا نہیں ہے بلکہ بین الاقوامی ہے، یعنی یہ 2 قوموں کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں فرق اتنا بڑا اور واضح ہے کہ ایک مرکزی حکومت کے تحت ان کا اتحاد خطرات سے بھرپور ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس صورت میں ایک ہی راہ ہے کہ ان کی علیحدہ مملکتیں ہوں۔ دوسرے دن انہی خطوط پر 23 مارچ کو اس زمانہ کے بنگال کے وزیر اعلیٰ مولوی فضل الحق نے قرارداد لاہور پیش کی جس میں کہا گیا تھا کہ اس وقت تک کوئی آئینی منصوبہ نہ تو قابل عمل ہوگا اور نہ مسلمانوں کو قبول ہوگا جب تک ایک دوسرے سے ملے ہوئے جغرافیائی یونٹوں کی جداگانہ علاقوں میں حد بندی نہ ہو۔ قرارداد میں کہا گیا تھا کہ ان علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی عددی اکثریت ہے جیسے کہ ہندوستان کے شمال مغربی اور شمال مشرقی علاقے انہیں یکجا کر کے ان میں آزاد مملکتیں قائم کی جائیں جن میں شامل یونٹوں کو خود مختاری اور حاکمیت اعلیٰ حاصل ہو۔
मौलवी फजल हक की तरफ से पेश करदा इस करारदाद की तायद यूपी के मुस्लिम लीगी रहनुमा चौधरी खलीलुज्जमान, पंजाब से मौलाना जफर अली खान, सरहद से सरदार औरंगजेब, सिंध से सर अब्दुल्ला हारून और बलोचिस्तान से काजी ईसा ने की। करारदाद 23 मार्च को इख्तितामी इजलास में मंजूर की गई। अप्रैल 1941 में मदारिस में मुस्लिम लीग के इजलास में करारदाद लाहौर को जमात के आइन में शामिल कर लिया गया और उसी की बुनियाद पर पाकिस्तान की तहरीक शुरू हुई। लेकिन इस वक्त भी इन इलाकों की वाज़ेह निशानदेही नहीं की गई थी जिन पर मुश्तमिल अलहदा मुस्लिम मुमलिकतों का मुतालबा किया जा रहा था। यह था करारदाद पाकिस्तान जो कि 23 मार्च 1940 को मंजूर की गई थी। इसका पसे मंजर हमने आपको पेश किया। ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।